رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور خاص طور پہ سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی سعادت یہ حاصل کر رہے ہیں جس واقعہ کو اللہ کریم نے احسن القصص فرمایا خصوصی طور پر اس کی برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ سیدنا بنیامین کو ایک ظاہری طور پر چوری کا الزام لگایا گیا، بہانہ بنایا گیا اپنے پاس رکھنے کا، اور پھر وہ بھی رضامند تھے تو ایک ہیلا بنایا گیا، کیونکہ حضرت بنیامین بھی راضی تھے، اس لیے اس طرح کی ترکیب بنائی گئی۔ اب جب انہیں رکھ لیا گیا تو بھائی بہن پریشان ہوئے کہ پہلے بھی والد محترم یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہیں اور ان کے غم میں روتے رہتے ہیں، اب یہ ایک اور بڑا حادثہ ان پر بہت بار گرام گزر گا، اب کیا کریں؟ تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھیے، ہم والد محترم کو عہد دے چکے ہیں، اللہ کی قسم دے چکے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہو کہ ہم پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، یعنی زیادتی کر چکے ہیں، تو میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی حتیٰ کہ والد محترم مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے، میں نہیں جاتا، میں جاؤں۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، اے میرے بھائیوں، تم اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں عرض کرنا، اے ہمارے والد محترم، ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے،
یعنی بنیامین نے چوری کی ہے، اور چوری کے جرم میں پاداش میں وہاں کا جو مصر کا قانون ہے، بادشاہ کا قانون ہے، عزیز مصر کا جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق اس نے اپنے پاس رکھ دیا۔ وما شہدنا الا بما علمنا، تو چونکہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں چوری کے جرم میں، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے غیر کی نگہبانی کرنے والے۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہری طور پر ایسا ہوا ہے کہ ان کے سامان سے بھی وہ گم شدہ پیالہ برآمد ہوا ہے، لہذا چوری کا الزام لگا اور جرم انہیں پر ثابت ہوا ہے، لہذا انہوں نے روک لیا۔ حقیقت یہی ہے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تو آپ دریافت کیجئے اس بستی سے، یعنی بستی والوں سے جس میں ہم تھے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں قریہ سے مراد وہ شہری ہے، مصر۔ اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلہ سے بھی پوچھئے، یعنی قافلہ والوں سے بھی پوچھئے جس قافلہ میں ہم تھے، آئے ہیں، جس قافلہ میں شامل ہو کر ہم مصر سے کنعان کی طرف آئے ہیں، وہ قافلہ بھی موجود ہے، وہ بستی بھی موجود ہے، یعنی وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ قدرے یہاں وہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سچے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اے بالغ گرامی، یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ظاہر یہ دوسری خبر تھی، جس ہستی کا پہلے ہی ایک بیٹا ایک عرصہ دراز سے آزمائش کا باعث بن رہا ہو، ابھی اس بیٹے کا حزن و ملال، اس کے غم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب یہ ایک اور خبر بجلی بن کر گرتی ہے دل کے آشیانہ پر۔ اب یہ تو اولاد والے ہی جانتے ہیں نا کہ اولاد کتنا پیاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام عظیم ہستیاں ہیں، ان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق آتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے جو قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے جو غلام ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں اترتی ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، سبحان اللہ، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو، مسائل و آلام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محبت تو آزماتی ہے، عشق تو آزماتا ہے، پیار تو آزماتا ہے۔ تو دوستو، انہوں نے اپنی صفائی میں یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے
کیا جواب دیا؟ فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعنی آپ نے یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات میرے لیے۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی مجھے سیوا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، ابھی ایک غم سے نہیں نکلے، ایک آزمائش سے نہیں نکلے، ایک اور آزمائش آن کھڑی ہوئی ہے، مگر پیغمبر کی شان دیکھیے، کہیں بھی بے صبری کی جھلک نظر نہیں آتی، فوراً کہتے ہیں فصبر جمیل، فصبر، یعنی ایسی کوئی خبر سنیں جو کہ دل کی دنیا پر اثر کرے تو اس کے باوجود بھی وہ غم و آلام کی شکایت کسی سے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کرے۔ صبر جمیل، یعنی اپنی مصیبت کی، اپنی تکلیف کی، رنج و غم کی، اللہ کے سوا کسی کے آگے تکلیف شکایت نہ کرے، شکوہ نہ کرے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جو ہی انہوں نے یہ بات کہی، آپ نے فصبر جمیل کے الفاظ کہے اور ساتھ ہی کہا پیغمبر کا یقین دیکھیے، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، سبحان اللہ، اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا بنیامین، تو بنیامین میرا یوسف بھی سبحان اللہ، ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اللہ سب کو لے آئے گا۔ سبحان اللہ، ایک دن یہ فرقت کے لمحات، یہ جدائی کے دن ختم ہو جائیں گے، یہ فراق کے دن ختم ہو جائیں گے، اللہ سب کو ملائے گا کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ کو یقین کامل تھا۔ اب یہ لوگوں کا یہ کہنا، تم کہتے ہو یہ پیغمبر جانتا ہے، کنویں میں رہے نہیں بتایا، مصر کی منڈی میں جا کر بکے تو نہیں بتایا، جیل میں گئے تو نہیں بتایا۔ ارے بھائی دیکھیے، نہ بتانا علم کی نفی نہیں، علم ہوتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے تابع ہوتا ہے، وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ ابھی راز خاص کرنے کا وقت ہی نہیں آیا تو کیسے کہیں، کیسے کیسے؟ دیکھیے میں اشارہ کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب وہ تو طیبہ اور طاہرہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک خاموش رہے، سوالات بھی ہوئے، صحابہ سے پوچھا گیا تھا، ازواج مطہرات سے پوچھا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جو شوقیں ہوتی ہیں وہ کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، لیکن وہ تو نبی کی ازواج ہیں، کمان ہے، پوچھا جاتا ہے تو وہ اچھے تاثرات فرمایا نہیں، اس بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے بھی جواب دیا، حضور آپ کے جسم اقدس پر اللہ پاک تو گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، یہ جائے کہ ایسی عورت
نہیں حضور ہمارا تو ذہن اور دل بھی تسلیم نہیں کرتی. اور حضور نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے مطابق سوائے بھلائی کے کچھ نہیں چاہتا. اتنا آپ نے ضرور فرمایا مگر واضح طور پر کوئی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ فرمائے زیادہ اس پر نہیں بولنا. سبحان اللہ. دوستو جب ایک مہینہ گزر گیا تو اللہ پاک نے پوری سورت سورہ نور اس کی آیات اتاری اور اس بہتان کو کیا کہا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا اللہ پاک ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا گیا ہے یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا بہتان. اور اللہ ہی نے حکم دیا تھا جب حضرت خفیۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا. حضور مغموم رہتے تھے، ہم کو ساتھ زوجہ تھی تو جبرائیل امین ایک سبز کپڑا لے کر آئے اور اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر تھی. فرمایا اس سے شادی کیجیے. اب کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. بتائیے اللہ پاک کوئی غلط بیوی کا انتخاب کرتا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو دوستو پھر حکمت کیا تھی؟ ایک مہینے کے بعد قرآن نے صفائیاں پیش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو بیان کیا. فرمایا یہ جھوٹ باندھنے والے، یہ الزام تراشی کرنے والے جو ہیں والذین یرمون المحصنات، فرمایا جو پاکیزہ دامن عورتوں پر بہتان باندھے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، فرمایا 4 گواہ پیش نہ کریں تو ان پر حد لگائی جائے، حد قذف 80 کوڑے لگائے. قانون بن گیا. اب کوئی کہے حضور کو پتا ہوتا تو پہلے نہ بتا دیتے. ظالمو ہم آپ سے پوچھتے ہیں چلو جی حضور کو پتا نہیں تھا بالفرض تمہارے کہنے پر، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا؟ منافقین نے ادھم مچا رکھا ہے. معاملہ کوئی عام گھرانے کا نہیں، نبی کے گھرانے کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے تحمل سے کام لیا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ منافقین کھل کر سامنے آ جائیں. جو مخلصین تھے وہ تو بڑے پریشان تھے یہ کیا ہو رہا ہے. منافقین بگنے بجا رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے 1 مہینے کے بعد برات اتاری اور بتا دیا جو کچھ آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی گئی ہیں یہ غلط ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے برہم ان کا اظہار بھی فرمایا کہ جو ہی سنا تھا تو کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو پتہ چلا حکمتیں ہوتی ہیں. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کے مطابق چلتا ہے. چونکہ ابھی اللہ منافقین کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا یہ تمہارے ساتھ چلتے بھی ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ جہاد پر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر نبی کا بغض بھرا ہوا ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تاکہ یہ کھل کر منافقین سامنے آ جائیں اور پتہ چلتا ہے جو آپ کے مخلص ہیں وہ کیسے لوگ ہیں. تو اسی طرح یہ کہنا کہ پتہ ہوتا، جناب حضرت تو بالکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں تھے، نہیں بتایا. ارے بھائی اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، حکم ہے کہ ابھی پردوں کو ظاہر نہیں کرنا. اب حالانکہ بیٹا تو اب بنیامین ہے نا، اس کی خبر آئی ہے نا. اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہوتے تو میرے بھائی آپ جمیہ نہ کہتے. آپ نے فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم
جميعا. اور آگے تو اور سبحان اللہ واضح طور پر آ رہا ہے اگلی آیات میں انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم بھی ہے، حکمت والا ہے. بس پھر کیا ہوا؟ یہ خبر ہی ایسی تھی وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور آپ نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا. ظاہر ہے کہ یہ دل پر پہلے بھی بڑی گہری چوٹ لگ چکی تھی، بہت گہرا صدمہ تھا، اب یہ دوسری چوٹ لگ گئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آپ نے بالکل منہ پھیر دیا اور الگ تھلگ ہو گئے. اور وقال یا آسف علی یوسف، اور کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ اکبر، یعنی بظاہر یوسف کی جدائی پر بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. در پردہ حضرت بنیامین کی بھی، اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے باعث. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غم کو ضبط کی ہوئے تھے، ہے میں نہیں ہو رہی، جزا فضا نہیں ہو رہی. اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں. یہ آنسو کا چھلکنا یہ بے صبری کا اظہار نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب کی محبت ہوتی ہے، دوست احباب کی محبت ہوتی ہے، ایک شاگرد کو استاد سے محبت ہوتی ہے، ایک مقتدی کو امام سے محبت ہوتی ہے، اور ایک مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، ایک دوست کو اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے. تو جب ایسی خبر سنتا ہے تو آنکھوں سے ذرا آنسو چھلکتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، وہ اپنے رضائی باپ کے گھر تھے. اللہ اکبر، پتہ چلا کہ وہ علیل ہیں، تو حضور علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے گئے. جب وہاں پہنچے تو اللہ اکبر آخری لمحات تھے، تو آپ نے ان کو لیا، گود میں لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادہ والا شان تھے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن اطہر سے تھے، ان کو گود میں لیا، پیار کیا. تو وہ گویا کہ ان کی تیاری ہو رہی تھی، آخری لمحات تھے، فراق اور جدائی کے لمحات آن پہنچے تھے. حضور نے پیار کیا اور آپ کی آغوش رحمت میں وہ دم توڑ گئے، جان کی سخاوت کر دی. آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں. عرض کیا انتر یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے رونے کو سمجھا شاید یہ بے صبری کی علامت. اللہ اکبر، حضور سے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں، آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے بھائی، دل غمگین ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہیں کہیں گے. اب نے یہی فرمایا یہ جو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اللہ پاک نے دلوں کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے، شفقت رکھی ہے، یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے آنکھوں سے اس کا. تو پتہ چلا رونا یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے. قالوا تاللہ تذکر یوسف، بیٹوں نے عرض کی اللہ کی قسم آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، حتیٰ تکونا حرضا، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت. آپ تو ہر وقت ان کا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. او تکونا من الحالکین، یا آپ جان کی سخاوت کر جائیں گے. اللہ اکبر. تو قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، آپ نے فرمایا میں تو
شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں تو کسی اور سے شکوہ نہیں کر سکتا. میں تو محض جو مجھے غم پہنچا ہے، الم پہنچا ہے، میں اس کا شکوہ یا شکایت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور ہاں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ الفاظ میں کہیں بھی بریک لگاتا ہوں، توجہ فرمائیے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور فرمایا اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں جو تم، اللہ اکبر. فرمایا بات یہ ہے جو راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. تم دیکھتے رہو انجام کیا ہوتا ہے. گویا کہ آپ کو یقین ہے کہ میرے دونوں بیٹے زندہ ہیں. بنیامین کے بارے میں تو ویسے یقین تھا، میرا یوسف بھی زندہ ہے. فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ. میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے. جن مراحل سے میں گزر رہا ہوں، جن مسائل سے میں گزر رہا ہوں، جن امتحانی مراحل سے میں گزر رہا ہوں، تم نہیں جانتے یہ حقائق کیا ہیں. تم ادراک نہیں کر سکتے. تمہارے ناقص ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. سبحان اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور سراغ لگاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو اللہ اکبر یوسف کو اور اس کے بھائی کو. یعنی سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا. بیٹوں نے یہاں نہیں کہا جی وہ تو ابھی ان پر بھی تو راز نہیں فاش ہوا تھا نا، وہ تو بنیامین پر راز فاش ہوا تھا. ابھی بھائی بھی تو اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن دیکھیے پیغمبر کی زبان پہ آ رہا ہے جاؤ میرے بیٹو، سراغ لگاؤ، تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو. یہاں بیٹے نہیں بول رہے حضور وہ تو ایک عرصہ ہو گیا بھیڑیا کا ہو گیا کہہ سکتے تھے، لیکن آپ فرما رہے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب یہاں فرما رہے ہیں جاؤ میرے یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو. یعنی آپ کو یقین تھا جہاں میرا دوسرا بیٹا موجود ہے بنیامین وہی تو یوسف ہے، وہی تو یوسف ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. اور سنو مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ. فرمایا ہم تو پیغمبر ہیں، ہم تو کسی لمحے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس. فرمایا جاؤ تلاش کرو بنیامین تو بنیامین میرا یوسف بھی مل جائے. آگے کیا ہوا، کیسے حالات و واقعات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے بیان کریں گے. وآخر دعوانا